السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کافی دنوں کے بعد آج اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم کو موقع فراہم فرمایا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو سیرت ہم پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ اب تک جو ہے مور دین 47 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ہم نے سیرت پڑھی ہے، ان کے حالات کو جانا ہے، ان کے قربانیوں کو پڑھا سنا ہے۔ انشاءاللہ آج ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں جن کا نام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ پر بھی بہت ساری تکالیفیں آئی تھی جب ایمان لے آئے تھے، بہت زیادہ تکالیفیں، جیسے بہت سارے صحابہ کو بھی تکالیفیں دی گئی تھیں، لیکن آپ کی بھی تکالیفیں بہت زیادہ تھیں۔ تو آپ جو ہے ایک انمار خزائیہ ایک نام کی عورت تھی، وہ جو ہے پہلے دور میں مکے میں وہ غلام بازار لگتے تھے جن میں جو ہے غلام بکتے تھے جو گھر کے کام کاج کے لیے ضرورت ہوتی تھی۔ تو یہ اسی کے لیے یہ خاتون جو ہے وہ بازار میں گئی خریدنے کے لیے۔ وہاں پہ جو بچے آئے ہوئے تھے، جو غلام آئے ہوئے تھے، تو یہ ان کو دیکھنے لگی۔ اس میں جو ہے ایک بچے پر جا کر ان کی نظر پڑی، جو ہے اتنے بڑے نہیں تھے، وہ ابھی جو ہے چھوٹے بچے تھے۔ تو لیکن ان کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا بچوں کے بھی چہروں سے کہ شریف ہے، ایماندار لگ رہے ہیں۔ تو ان کی نظر ان پہ پڑی اور انہیں پسند آ گئے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے تو ان کو جو ہے پیسے دے کے انہوں نے خرید لیا۔ جب راستے میں چل رہے تھے تو خرید لیے۔ اب اس کے بعد راستے میں جیسے ہوتا ہے کہ ایک نام پوچھے ان کا، جو ہے آپ کہاں سے ہیں، والد کون تھے آپ کے، یہ مختلف چیزیں سوالات کیے ان سے۔ جب آخر میں ایک سوال یہ کہ بھئی آپ کو یہاں کیسے لا کے آپ کو جو ہے بیچے، مکہ مکرمہ میں لا کے آپ اس بازار میں کیسے آ گئے بول کے انہوں نے سوال کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک قبیلے کے لوگوں نے ہماری بستی پر، کچھ لوگ آئے تھے جو ہماری بستی پر اچانک چھاپا مار کر ہمارے جانوروں کو چھین لیا، جو ہمارے مویشی تھے، جو بکریاں وغیرہ جو تھیں یا اونٹ جو تھے، وہ سب چھین کر لے گئے، اور عورتوں کو بھی جو ہے پکڑ لیے، گرفتار کر لیے ان کو، اور بچوں کو بھی پکڑ لیا۔ پکڑے جانے والے بچوں میں میں بھی تھا، جو ہاتھوں ہاتھ بکتا رہا۔ ایک بازار سے دوسرے بازار میں جب اچھی چیز کوئی ہوتی تو لوگ جو ہے لیتے ہیں، پھر کچھ پیسے منافع کے ساتھ اسے آگے بیچ دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مجھے بھی جو ہے لے کے کئی بازاروں سے ہوتا ہوا میں یہاں مکے تک پہنچا۔ نمار نے اپنے اس غلام کو مکے کے ایک مشہور کاریگر کے پاس بھیج دیے، جو کیا کہتے ہیں آپ کے آمنیشن جو ہے بناتے ہیں، جب اس وقت تیر تلوار وغیرہ جو بناتے تھے ان کے سیکھنے کے لیے کوئی جو بناتے تھے، فن جو ماہر تھے، جس میں ایکسپرٹ جو تھے یہ بنانے کے، ان کے پاس ان کو بھیجے تاکہ یہ بھی سیکھیں یہ چیزیں کہ تلوار، تیر، برچہ جو لڑنے کے لیے جو سامان ہوتا ہے وہ کیسے بنایا جائے۔ اور جب وہ اچھے طاقتور ہو گئے، مضبوط ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو نمار نے ایک دکان کرائے پر لی اور اس میں جو ہے یہی آمنیشن رکھ کے بیچنا شروع کیا، اور یہ سامان خرید کر غلام کے حوالے کیا۔ ان کو دے دیا کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دکان لے لی اور وہ سامان لیے بیچنے کا، تیر وغیرہ جو بھی جنگ میں جو استعمال ہوتا تھا، اور ان کے ماہر فن کے ذریعے خوب مالی فائدہ اٹھائے۔ جب پتا تھا یہ ایکسپرٹ تھے اور یہ بنانا بھی جانتے تھے، سیکھے تھے یہ کام، تو اس سے جو ہے یہ انہوں نے خوب پیسے کمائی وہ خاتون، اور لوگ کثرت سے ان کے پاس تلواریں خریدنے کے لیے آنے لگے، کیونکہ وہ ایک بہترین کاریگر تھے۔ اور جو ہے کیا ہوتا یہاں بھی آپ کے جنرلی اگر کوئی اچھی چیز بھی ہوتی ہے، اگر بندہ صحیح طریقے سے آپ سے بات نہ کرے بازار میں یا دکان میں، تو آپ دوبارہ اس کے پاس نہیں جاتے۔ لیکن جو ہے جو بندہ اچھی بات کرتا، اخلاق سے پیش آتا، تو وہاں پر لوگ جا کر اور ایمانداری سے جو دیتے ہیں تو دور دور سے بھی آ کے لوگ خریدتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے خوش اخلاق تھے، اچھی طریقے سے لوگوں سے پیش آتے تھے، اور ایماندار تھے، دیانتدار تھے، اور سچے بھی تھے، جھوٹ نہیں کہتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے لوگ آپ کے پاس آ کر چیزیں خریدتے تھے آپ کی یہ کوالٹیز کی وجہ سے۔
خباب اپنی کم عمری اور نوجوانی کے باوجود نہایت ہوشیار اور سمجھدار تھے. چھوٹے تھے یہ، اتنی زیادہ عمر نہیں تھی. جب وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اکیلے بیٹھتے تو جو اکثر اپنے کیا کہتے ہیں آپ کے جو مکہ مکرمہ کے جو ان کے محلے جان والوں میں جو ہے جہالت وغیرہ دیکھ کر وہ اپنے بہت پریشان ہوتے تھے، اور جو ہے بگاڑ تھا معاشرے میں، اور انہیں یہ دیکھ کر اہل عرب کی زندگی پر شدید قسم کی جہالت اور گمراہی مسلط تھی. یہ دیکھ کے انہوں بہت دکھی ہوتے تھے کہ بھئی یہ جہالت کے کام کرتے ہیں عرب، جس کا وہ شکار وہ بھی تھے، انہی میں سے تھے، تو ان کو بھی یہ، لیکن اپنے اس پہ ان کو گھبراہٹ ہوتی تھی کہ یہ جو چیزیں کرتے تھے، جہالت کی چیزیں، غیروں کو خدا ماننا، اور کئی قسم کے رسومات ہوتے تھے، ٹریڈیشنز ہوتے تھے، ان چیزوں سے یہ جو ہے نا کافی گھبراتے تھے اور جو ہے مایوس تھے، اور اچھی امید رکھتے ہوئے بے ساختہ پکار اٹھتے تھے، اور جو ہے نا ان کے دل میں وہ امید تھی کہ، اور اس کو پکارتے تھے. اس میں جو ہے اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن اس اندھیرے اور تاریکی رات کا خاتمہ ہوگا اور صبح روشن ہوگی، ایک نئی صبح ہوگی. بلکہ وہ جو ہے پکار اٹھتے تھے اپنے آپ میں، اور دل ہی دل میں یہ یہ بھی تمنا کرتے تھے کہ میری عمر لمبی ہو، اور اپنی عمر لمبی اس لیے بولتے تھے کہ اپنی آنکھوں سے میں یہ جہالت اور گمراہی کی تاریکی، جو گمراہی جو ہے لوگ اس میں پھنسے جو ہیں، اس سے نکل کے گمراہی سے باہر نکلنے کو دیکھوں میں، اس لیے مجھے لمبی عمر ملے بول کے آپ دعا کرتے تھے. اور خباب کو اس کے لیے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا، ان کی آرزو بہت جلدی اللہ نے پوری کی. ان کو ایک دن یہ خبر ملی کہ بنو ہاشم کے خاندان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، جن کے ذریعے لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا دین جو لے آئے ہیں وہ اچھی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ خبر ان تک پہنچی. یہ خبر سنتے ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حاضر ہوئے ان کی خدمت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا، جو دین کا پیغام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے. اس پیغام کے نور سے ان کا دل منور ہو گیا. وہ جو ہے یعنی کہ اسلام قبول کر لیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھایا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ. اسی طرح وہ اسلام میں داخل ہونے والے چھٹے تھے، جتنے آپ ہم پچھلی کلاسوں میں پڑھے ہیں. سب سے پہلے جو ہے خدیجۃ الکبریٰ خواتین میں، اور مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں آپ کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ سب جو ہے ان کا چھٹا نمبر تھا. جو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لے آئے، سکستھ نمبر تھا ان کا. پر ایک ایسا وقت بھی گزرا کہ اسلام کا سکستھ تھے، یہ چھٹے تھے، جو اور جو ہے کام کے اعتبار سے بھی یہ اسلام کا یعنی کہ 1/6 آپ نے کام کیا ہے دین کا. حضرت خباب نے اپنے اسلام کو کسی سے چھپانے کی کوشش نہیں کی. جیسے ہوتا تھا لوگ جو ہے دین کو چھپاتے تھے کہ جب ہم اسٹاک ہو جائیں گے تو پھر اپنا شو کریں گے، لیکن یہ دین کو چھپائے نہیں اپنے، اس لیے کہ ان کی مالکہ نمار کو ان کے مسلمان ہونے کی خبر بہت جلد معلوم ہو گئی تھی. جو ان کی آقا، جو ان کی مالکن تھی، اس کو یہ خبر مل گئی تھی کہ آپ جو ہے ایمان لے آئیں. اس خبر کو سنتے ہی وہ غصے سے بھڑک اٹھی. اس نے اپنے بھائی سبا، عبد العزا، یہ جو ہے نا ان کے بتوں کے نام ہوتے تھے، عزا کا بندہ، تو وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر وہ قبیلے میں کے کچھ اور نوجوانوں کو بھی لے لی اپنے خزانے کے لے کر، وہ سب لوگ حضرت خباب کے یہاں پہنچے. اس وقت وہ اپنے کام میں مشغول تھے. ان کے بھائی نے ان خطاب کر کے پوچھا کہ اے خباب، تمہارے متعلق ہم کو ایسی خبر ملی کہ تم ایمان لا لیے ہیں، تو کون سی خبر ملی ہے بتایا. تو انہوں نے کہا کہ غصے میں چلا کے اس نے کہا کہ یہ بات ہر طرف مشہور ہے کہ تم بے دین ہو گئے. جو تم اپنے آب و اجداد کا دین تھا، عزا، لات، عزا کو جو خدا مانتے تھے ہم، تم ان کو چھوڑ کے کسی اور کو خدا مان رہا. اور جو ہے تم ایک نبی کریم سے بنو ہاشم سے جو نوجوان آیا ہے، اس کی باتوں کو مانے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں، اس کو مان کے چل رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں. حضرت خباب نے نہایت پرسکون لہجے میں کہا کہ میں بے دین نہیں ہوا ہوں، میں اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لایا ہوں، جس کا کوئی شریک نہیں، اور میں تمہارے بتوں کی پرستش چھوڑ دی ہے. علل اعلان ان لوگوں کو جو اپنے مالک آئے تھے، ان کی مالکن اور اس کا بھائی اور بہت سارے نوجوان کو جو لے کے آئے تھے، ان کے سامنے وہ ڈرے نہیں.
بولے کہ میں نے دین اسلام لے آیا ہوں، میں جو تم بتوں کی پرست کرتے تھے میں چھوڑ دیا ہوں ان کو، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ حضرت خباب کے الفاظ جیسے ہی صبا اور اس کے ساتھیوں کے کانوں میں پڑے، جیسے ہی انہوں سنے، اچانک ان لوگوں نے ٹوٹ پڑ گئے اور کیا ہے لاتوں سے گھوسوں سے مارنے لگے سب مل کے، جس کے ساتھ ہی میں جو چیز جس کے ہاتھ میں جو چیز مل گئی، لکڑی کسی کو مل گئی، کسی کو لوہے کا ہتھوڑا مل گیا، جو ہاتھ میں جس کے ملا آپ کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیے۔ وہ ان کو مارتے رہے یہاں تک کہ وہ زمین پر گر گئے۔ اتنے سارے لوگ جب حملہ کریں گے مختلف چیزوں سے تو بندہ مقابلہ نہیں کر پاتا، تو وہ اتنا مارے ان کو کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اور نمار کے درمیان پیش آنے والے اس واقعے کی خبر، یہ جو ہوا تھا واقعہ، یہ جو ہے سارے مکے میں پھیل گئی اور لوگ ان کی اس بے انتہا جرت پر دنگ تھے۔ بولے کہ بھئی اتنی بہادری، اتنے لوگ آ کر مارے ہیں تو آپ جو ہے کتنی جرت کی بات ہے اپنے مالکن کے سامنے ٹھہر جانا اپنے دین پر، کتنی بڑی بات ہے۔ لوگوں کو جو ہے نا بہت یعنی کہ ایک دم حیرت ہوئی اس بات پہ، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کسی کے متعلق یہ سنا ہی تھا کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اس طرح کوئی دلیری کے ساتھ نہیں بولا۔ جو ایمان لے آتا تھا وہ ڈھکے چھپے انداز میں رہتا تھا، لیکن آپ جس طرح سے دلیری سے لوگوں کے سامنے مالک اور لوگوں کے سامنے اظہار کر کے، یہ پتہ ہی ہے اب اس کی جو پریشانیاں ہوں گی اظہار کرنے کے بعد، تو وہ دلیری سے کھڑے ہو گئے تھے، تو لوگ اس کی بات پہ بڑے حیران تھے۔ سرداران قریش ان کی اس غیر معمولی جرت پر سخت پریشان و حیران تھے، سخت پریشان بھی تھے اور حیران بھی تھے، ارے ایسا کیسا ہوگا، اور پریشان بھی تھے بھائی اس کے کوئی اور کانسیکوینس نہ ہو جائے اور آگے کوئی یہ مسائل نہ ہو جائے۔ کبھی ان کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ انمار کے اس غلام کی طرح کوئی غلام اس حد تک جرت کرے گا۔ غلام بیچارے ایسے گرے پڑے ہوتے تھے بیچارے وہ لوگ، کوئی چیز انہوں جواب دے سکتے تھے نہ کوئی ان کے مالک کے خلاف کام کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جس طریقے سے جرت سے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تو وہ جو جتنے قریش مکہ تھے سب حیران اور پریشان تھے کہ کھلم کھلا ہمارے بتوں کو یہ برا بھلا کہہ رہا ہے اور ہمارے باپ دادا کے دین کو گمراہی کہنے والا رہا ہے، تو اس کی جرت کتنی ہے، اس کی ہمت کتنی ہے۔ اس واقعے نے قریش کو اس بات کا یقین دلایا کہ یہ ان کی زندگی کا بدترین دن ہے، اور لوگ یہ بولے کہ بھئی یہ جس طریقے سے ہمارے ساتھ ہمارے بتوں کو اس کا انکار کر رہا ہے، یہ ہمارے لیے سب سے غم اور برا دن ہے ہمارے لیے، اور ان کا یقین کچھ غلط میں بھی نہ تھا۔ چنانچہ ان کے بعد ہر ایک مسلمان نے کلمہ شہادت کا علل اعلان، جب لوگوں کو جو ہے نا جب آپ کی یہ ہمت کی بات پہنچی، جرت کا جب لوگوں کو معلوم ہوا، دوسرے جو ایمان لے آئے تھے مسلمان، تو اب انہوں نے بھی جو ہے نا کھلم کھلا علل اعلان اظہار کرنے لگے اپنے ایمان لانے کا۔ ابو سفیان ہم بارہا پڑھے ہیں، ایک روز ابو سفیان اور ولید بن مغیرہ یہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت دشمن تھے۔ ابو جہل بن ہشام حالانکہ چچا تھا لیکن بہت دشمنی کرتے تھے، اور دوسرے بہت سے قریش بیت اللہ کے پاس ایک مجلس میں جمع ہوئے، ایک گروپ بنا کے بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے بارے میں سوچنے لگے Sorry. کہ اب ان کو کیسے روکنا ہے، اسلام کو کیسے روکنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے روکنا ہے، جو ان کا جو دین لے کے آئے ہیں یہ تو پھیل رہا ہے، اس کو روکنا کیسا، غلام بھی ہمارے سامنے کھڑے ہو جا رہے ہیں یہ دین کو قبول کر کے، تو یہ جو ہے وہ لوگ پریشان ہو کر میٹنگ کرے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور جو ہے یہ فیمس ہوتی جا رہی ہے، بہت فیمس ہوتی جا رہی ہے ہمارے علاقے میں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مرض کے بڑھنے سے پہلے ہی اس کو ختم کر دیا جائے، یہ وائرس بڑھ رہا ہے بقول ان لوگوں کے، اللہ معاف فرمائے، انہوں نے کہا کہ دین کا وائرس بڑھ رہا ہے تو اب اس کو ہم کو کچھ نہ کچھ جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے کوئی دوائی نکالنا پڑے گا، اس کا کوئی انتظام کرنا پڑے گا۔ اور وہ اس مجلس سے سب مل کے کامن جو فیصلہ کیے کہ بھئی اکٹھے اٹھے کہ ہر قبیلہ اپنے ان فرد کو جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، ان کے پیروی کی ہے، ان کے ساتھ چل رہا ہے، ایسی دردناک اور عبرت انگیز سزائیں دے کہ یا تو وہ اپنے دین سے ہٹ جائے یا پھر وہ مر جائے، دونوں میں کوئی ایک ہو، یعنی تیسرا کوئی راستہ ہی نہیں اس کے دین پہ چلنے کا، یا ہم اتنی تکلیف دیں ہم ان لوگوں کو کہ وہ دین تکلیف سے
یا وہ چھوڑ دیں کہ بھائی چل ٹھیک ہے میں پھر سے دوبارہ آپ کے دین میں آ جاتا ہوں کہہ دے، یا پھر وہ مر ہی جائے، دو کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ اس فیصلے کی روح سے جب یہ فیصلہ ہوا تو حضرت خباب کو ستانے کی ذمہ داری ان کی مالکن کا جو بھائی تھا سبا بن عبد العزا، اس کو کر دیے، اس کو جو ہے نا بول دیے کہ بھائی تم اس کو سزا دینا ہے۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت جب دھوپ کی گرمی، جب سعودی عرب کی گرمی تو پتہ ہے کہ بندہ جو ہے بغیر پیر کے ایک چند سیکنڈ بھی پیر اپنا نہیں رکھ سکتا، اگر چپل نہ ہو تو چند سیکنڈ بھی نہیں رکھ سکتے زمین پہ۔ تو زمین سورج کی تیز گرم کرنوں سے تپ کر، تو جب بہت گرم ہو جاتی تھی زمین دھوپ کی وجہ سے بالکل دوپہر کے ٹائم، تو یہ لوگ حضرت خباب کو مکے سے باہر چٹیل پتھرے میدان میں لے کے جاتے، مکے سے جو ہے ان کو کیا کرتے دور لے کے جاتے، جہاں پہ جو ہے پتھر ہوتے ہیں، پہاڑ جو ہوتے تھے، وہاں لے جا کے ان کے جسم سے کپڑے اتار کر انہیں لوہے کی زرہ پہناتا، ایک ڈریس جو ہوتا ہے آرمرس کے لیے، وہ پہلے زمانے میں پہنا کرتے تھے، لوہے وغیرہ کا ہوتا تھا، وہ پہنا دیتے تھے تاکہ گرمی، پھر کپڑے پہ ہی گرمی ہوتی بندے کو، تو وہ لوہے کا پہنا تو کیا گرمی ہوتی تھی ان کی، اللہ اکبر۔ اور تیز چلچلاتی دھوپ میں جلتی ہوئی ریت پر کھڑا کر دیتے تھے۔ مزید یہ کہ ان پر پانی بھی بند کر دیتے، اتنی پہلے تو دھوپ اس پہ جو ہے وہ آرمر پہنا دیتے تھے، تو اس کے کیا ہے آپ کافی جب گرمی ہوتی تو پانی بھی نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ جب ان کی تکلیف اپنی انتہا کو پہنچ جاتی تو پوچھتے ما تقول فی محمد، تم کیا کہتے ہو محمد کے بارے میں؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت خباب ان کو جواب دیتے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہدایت اور دین حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیرے سے نکال کر ایمان اور ہدایت کی روشنی دیں۔ وہ بولے کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہدایت اور دین حق دین لے کر وہ تشریف لائے ہیں تاکہ لوگوں کو جو کفر اور شرک کے اندھیروں میں جو ڈوبے ہوئے ہیں، جو پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نکالے۔ کہاں نکالے؟ ایمان اور ہدایت کی روشنی میں نکالے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ غصے میں آ گئے، بھپر گئے اور بے تحاشا ان کو لاتوں اور مکوں سے مارنے لگے، اور پھر پوچھتے ما تقول فی اللاتی والعزی، بولے کہ لات اور عزا کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ جو ان کے خدا تھے وہ بول رہے ہیں کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ دونوں گونگے بہرے بت ہیں جو کسی کی بات سننے اور اس کا جواب دینا نہیں جانتے، دے نہیں سکتے، نہ ان کی طاقت ہے دینے کی، نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے، یہ تو بت ہے، یہ کسی کے کام کا ہی نہیں ہے، یہ نہ ہی یہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ آس پاس پڑے ہوئے گرم گرم پتھر اٹھا لاتے اور ان پتھروں کو ان کی پیٹھ سے چپکا دیتے۔ اب جو پیٹھ جو بچی تھی تو ادھر ادھر سے پتھر گرم گرم اٹھا کے لا کے ان کے پیٹھ کو اور سیکے دیتے، پتھروں سے جلاتے، یہاں تک کہ ان کے کاندھوں سے چربی نکل جاتی، اللہ اکبر۔ یعنی کہ بندے میں جو چربی جو ہوتی ہے جب یہ گرم لگاتے تھے تو وہ چربی پگھلنا شروع ہو جاتی تھی ان کے جسم سے۔ اور نمار حضرت خباب کے لیے اپنے بھائی صبا سے کچھ کم سنگ دل نہ تھی، یہ بھی اتنی بدتمیز تھی، وہ بالکل جو ہے سنگ دل تھی، پتھر کے دل کی تھی، ایک حالانکہ عورتیں نہیں ہوتی لیکن بھائی کے برابر وہ بھی سنگ دل تھی۔ ایک روز اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خباب کی دکان کی طرف سے گزرتے ہوئے اور ان سے بات کرتے دیکھا تو غصے سے دیوانی ہو گئی، چنانچہ اس کے بعد وہ ہر دوسرے تیسرے دن ان کے یہاں آتی اور بھٹی میں سے دہکتا ہوا لوہا جو گرم کرتے اس میں لوہے کو، تو وہ نکال کے ان کے سر پر رکھ دیتی، اللہ اکبر، جس سے ان کا سر جلنے لگتا اور وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ تکلیف سے جب سر جلتا تھا تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ جو ہے ایک لمٹ دیا ہے انسان کے سہنے کی، سبحان اللہ، یہ بھی کتنی بڑی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے، جو تکلیف کی ایک لمٹ سے پار ہو جاتی تو آدمی بے ہوش ہو جاتا، اس کو پھر اب وہ احساس نہیں ہوتا تکلیف کا۔ تو یہاں بھی جو ہے یہ اتنی تکلیف ان کو دیتی، سر پہ جلا دیتی لوہے سے، تو آپ جو ہے بے ہوش ہو کے گر جاتے، اور جب کچھ ٹھیک ہوتے، افاقہ آتا تو انا اور اس کے بھائی کے حق میں بد دعا کرتے۔ پھر جب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، غلام تھے بیچارے، تو اب انہوں جو ہے جب ہوش آتا ان کو تو اٹھ کے اللہ سے ان کے لیے بد دعا کرتے۔
बद्दुआ का असर ये हुआ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हिजरत मदीना के इजाज़त दी कि बोले कि भाई सहाबा को आप लोग को यहाँ तकालीफें बहुत ज़्यादा हैं, मदीना मुनव्वरा को तरफ चले जाइए। हज़रत खब्बाब ने भी इसकी तैयारी कर ली, लेकिन उन्होंने मक्के मुकर्रमा में इस वक़्त नहीं छोड़ा जब तक अल्लाह ताला ने उम्मे नम्मार के हक़ में जो आपने बद्दुआ दी थी, उसको देखे बगैर नहीं जाएँगे। अल्लाह ताला ये उनकी बद्दुआ को कबूल कर ले। वो जो है ना ये तय कर लिए कि जब तक कि मैं रहूँगा। चंद रोज़ के बाद उम्मे अन्मार के सर में ऐसा दर्द उठा कि जिसकी तकलीफ़ नाक़ाबिल बर्दाश्त, खतरनाक दर्द जो हम कहते हैं। उसके सर में इतना खतरनाक दर्द अल्लाह तबारक तआला ने दे दिया और जिसकी मिसाल कभी सुनने में नहीं आती, इतना शदीद होता था। वो शिद्दत के मारे, तकलीफ़ के मारे कराहती थी। कराहना जैसे ऊँ ऊँ करते, तो ऐसी आवाज़ निकालती थी जिस तरह के कोई कुत्ता भौंकता है। तकलीफ़ से जो है उसकी आवाज़ ऐसी निकलती जैसे जब बार्क करता है डॉग, वैसी उसकी आवाज़ आती। इसके लड़के मुख्तलिफ़ जगहों पर इसका इलाज कराए, बहुत सारी जगहों पे, मगर कहीं जो है उसको अल्लाह ताला शिफ़ा नहीं दिए। इनको बताया गया कि इस दर्द से निजात की सिर्फ़ एक, कहीं गए कोई जो है ट्रीटमेंट करने वाला हकीम वग़ैरह, तो उसने बोला कि भई इनका एक ही इलाज है, अब कोई इलाज इनका नहीं हो सकता। तो बोले कि क्या इलाज है? तो बोले कि इसके सर को लोहे की गरम सलाखें गरम करके उसको जो है ना चुरका देना, उनके लगा देना सर पे। तो ये बच्चे आके जो है ना जब इनके हकीमों ने कहा तो यही काम करने लगे कि भाई गरम करके लोहे को और जो है लगा देते थे सर पे। जब गरम सलाख को बिल्कुल लाल जब हो जाती तो लगती, तो इसको इतनी शदीद किस्म की तकलीफ होती कि वो अपने दर्द सर को भूल जाती थी। इतनी तकलीफ जब जलने की होती तो जो दर्द था वो दर्द का भूल जाती थी। मदीना मुनव्वरा में अंसार की मेहमान नवाज़ी और उनके हुस्न अखलाक से हज़रत खुब्बाब ने इस सुकून और राहत का मज़ा चखा, जो उन्होंने मक्का मुकर्रमा में बहुत दिनों तक नहीं चखे थे, क्योंकि तकालीफ़ों से गुज़ार रहे थे। जब ये वहाँ पहुँच गए मदीना मुनव्वरा में, तो देखे कि बहुत यहाँ पे लोग एक-दूसरे से मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, एक-दूसरे को जान न्यौछावर कर रहे हैं। तो ये सब देख के आप जो है बड़ा ठंडा साँस लिए, आपको उनको वहाँ की ज़िंदगी का बड़ा मज़ा और सुकून महसूस हो रहा था। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुर्ब और दीदार से इनकी आँखें ठंडी हुई। अब यहाँ इनके सुकून को ख़त्म करने और इत्मीनान को मुंतशिर करने वाली चीज़ ना थी, कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ पे तो कुफ़ार मक्का मुशरिकीन जो है आपको तकालीफ़ें दे रहे थे। लेकिन जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो ये सब तकालीफ़ें ख़त्म हो गई, वहाँ भाई-भाई बन के सारे सहाबा रहने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दीदार होने लगा। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वे बदर में शरीक हुए, आपके झंडे तले बहादुरी के साथ जले। जंग में जो है हिस्सा लिया आपने, जंग बदर में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फिर जंग उहद में भी शिरकत की। वहाँ उम्मे अन्मार के भाई जो था सबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा को यानी कि हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मार दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। वो भी आपने आँखों से देखा था। लाज़िम है जब जो तकालीफ़ें देता है बंदा, जब उसको भी अल्लाह ताला तकलीफ़ देता है तो एक बंदे को एक दिल में खुशी और ठंडक महसूस होती है। और फिर ये अल्लाह का दुश्मन था, अल्लाह वालों का दुश्मन था, तो आप भी जो है जब उसकी लाश को देखा तो उनको जो है ठंडक पहुँची उनके दिल को। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत खुब्बाब को लंबी उम्र दी थी। इतनी लंबी आपकी उम्र थी कि वो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है दौर देखे, फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ का दौर देखे, फिर उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर देखे, फिर उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर देखे। तो उसके बाद आप इवन जो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, यानी कि इतना अल्लाह ताला ने उनकी लंबी उम्र दी थी। जो दुआ करते थे वो कि मैं खैर को देखूँ, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए इतनी लंबी उम्र अता फरमाई थी। हज़रत खब्बाब एक दिन उमर बिन खत्ताब के जब दौर था, उसमें इनके पास पहुँचे, तो हज़रत उमर ने इनके साथ निहायत इज़्ज़त व एहतराम का बर्ताव किया और इनको जो है ऊँची जगह बिठाया और कहा कि बिलाल के सिवा इस जगह पर बैठने का मुस्तहिक़ तुमसे ज़्यादा और कोई नहीं है। बिलाल बैठे या आप बैठे, इससे बढ़ के कोई दूसरा नहीं है जिसको मैं जो है इतनी ऊँची जगह बिठा सकता हूँ। ये उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोल रहे हैं, वो खुद जो है इतने बड़े साहबी रसूल हैं। फिर इनसे मुशरिकीन के हाथों पहुँचाई गई सबसे ज़्यादा खतरनाक तकलीफ़ और अज़ियत के बारे में दरियाफ़्त किया। फिर जब ऊपर बिठाए तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि आपको जो मुशरिकीन, जो कुफ़ार मक्का थे, सबसे ज़्यादा कौन-सी तकलीफ़ आपको दिए थे?
تو پہلے تو جواب دینے سے ہچکچائے، وہ جواب دینا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن حضرت عمر کے بار بار اصرار کرنے پر، بار بار پوچھنے کی وجہ سے آپ نے اپنی پیٹھ سے چادر ہٹا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھ کر چونک اٹھے اور بولے یہ کیسے ہوا؟ تو حضرت خباب نے بتایا کہ ایک دن مشرکین نے آگ جلا کر انگارے بنا دیے، پورے آگ کر کے کیا ہے انگار بنا دیے، پھر انہوں نے میرے جسم سے کپڑے اتار دیے اور مجھے انگاروں پہ لٹا کر گھسیٹتے رہے، ان کو جو ہے نا چتے لٹا دیے، پیٹ جو ہے انگاروں کی طرف کر دیے اور پھر جو ہے ان انگاروں پہ ان کو گھسیٹتے رہے، یہاں تک کہ میری پیٹ کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ گرمی کی وجہ سے جلن کے، جیسے آپ چکن وغیرہ جب بناتے ہیں جب زیادہ جل جاتا ہے تو گوشت جل کے ہڈی نکل جاتی ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے آپ کو گھسیٹا گیا اس پہ، جسم سے نکلی ہوئی جو چربی، جب بندے کے جسم میں جو چربی ہوتی وہ چربی نکل کر انگارے بجھ جاتے تھے، جب تک جو ہے آپ کا حال جو ہے گوشت نکل جاتا تھا اور ہڈیاں دکھنے لگتی۔ تو وہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے میری تکلیف دہ چیزیں یہ تھی آپ کی۔ تو یہ دین جو ہے ہم تک جو پہنچا ہے بہت تکالیف سے پہنچا ہے، ہم تو تھوڑی سی اللہ کی طرف سے کوئی تھوڑی سی آزمائش بھی آ جاتی تو ہم چلا اٹھتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں بعض دفعہ زبان سے ہم ہی ہیں کیا بولے۔ اللہ محفوظ، اللہ محفوظ فرمائے ہم کو ایسے جملوں سے۔ دین جیسے انبیاء اکرام رضی اللہ تعالی انبیاء اکرام جب آئے دنیا میں تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، سارے انبیاء چند کو چھوڑ کے سب کے ساتھ تکالیفیں ہی رہی، کسی کو آرے سے کاٹا گیا، کسی کو جو ہے قتل کیا گیا، بہت سارے تکلیفیں تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے دنیا میں، آپ کو بھی بے حساب تکلیفیں دی گئی اس دین کے خاطر۔ اسی طریقے سے آگے سلسلہ چلتا رہا، صحابہ اکرام بھی بہت تکالیفیں اٹھا کر دین کو سنبھال کر ہم تک پہنچایا ہے۔ پھر اس کے بعد آج بھی بہت سارے جو دین کا کام کرنے والے ہیں، جو دین پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ یہی تکالیفیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان جو ہے دین کی خاطر جو تکلیفیں سہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، جو جیلوں میں ہیں، جو پھنسے ہوئے ہیں یہاں وہاں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بنائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خباب نے پہلے افلاس اور تنگدستی تھی آپ کی پہلے دور میں، جب جیسے آپ مکے میں تھے تو آپ غلام تھے، لیکن اپنی عمر کے آخری دور میں وہ کافی مالدار ہو گئے تھے، وہ اس قدر سونے اور چاندی اور مال و دولت کے مالک بن گئے جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا، وہ کبھی اندازہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اتنا مجھے مال و دولت مل گئی، لیکن انہوں نے اس مال کو خرچ کرنے کا ایسا انوکھا طریقہ اختیار کیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ہم تو مال آیا تو جو ہے اپنے لیے خرچ کرتا ہے بندہ جتنا ہو سکے، آج یہ چیز بدل دیں، وہ چیز بدل دیں، ارے یہ پرانی ہو گئی، یہ اچھی نہیں لگ رہی، ہم لوگ تو یہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ صحابی رسول تھے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اپنی جتنی دولت تھی انہوں نے دولت اپنے گھر کے ایک حصے میں رکھ دی تھی، ایک کونے میں جمع کر دیا جو بھی ان کی دولت تھی، اور یہ اعلان کر دیے تھے کہ جس کو تمام ضرورت مند فقراء ہو، غریب ہو، مسکین ہو، انہوں نے تو اس مال کی حفاظت اور کرانے کے لیے کسی آدمی کو بھی نہیں رکھے تھے کہ بھئی کوئی ٹھہرے دیکھے کون کتنا لے جا رہا، اور نہ اس پر کوئی لاک لگایا تھا، تو ضرورت مند اس میں جس سے جتنا چاہتے تھے لے جاتے تھے، ان کی دولت جو رکھی تھی، جو آتا تھا جس کو جتنا ہونا تھا وہ لے کے چلے جاتا تھا، اس کے باوجود وہ ہمیشہ اس اندیشے میں مبتلا تھے، یہ سوچتے تھے، یہ غم کھاتا تھا ان کو، یہ خوفزدہ ہوتے تھے کہ مجھے اتنا مال مل گیا ہے، ہم تو خوش ہوتے ہیں مال ملا تو، لیکن یہ جو ہے نا غم کر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں دل میں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ مال ہے تو اس کا حساب لیا جائے گا، شاید مجھے اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیے کہ اللہ بول رہے ہیں کہ یہ بول رہے ہیں کہ بھئی کہیں اللہ تعالیٰ مجھے یہ عذاب میں تو مبتلا نہیں کر دیے، اتنا مجھے مال دے دیے، جب حساب کتاب لیں گے تو میں اس کا حساب برابر نہیں دے پاؤں گا، بلکہ وہ دل اور غم کر رہے ہیں وہ، لیکن ہم لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی زیادہ مل گیا تو سمجھتے کہ ارے یہ اپنے لیے ہی ہے، پورا کر لو، کوئی کسی دوسرے کا حق نہیں ہے، لیکن یہ اتنا بانٹنے کے باوجود بھی پورا رکھ دیے تھے وہ لوگوں کو لینے کے لیے، لیکن پھر دل میں ان کے یہ ہو رہا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے حساب کتاب میں مجھے جو ہے پکڑ نہ لے، بلکہ آپ کو شدید غم ہوتا تھا۔
ان کے ساتھیوں کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت خباب کے مرض الموت میں ان کی رعایت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس جگہ 80,000 درہم ہے، 80,000 80,000 درہم اس دور کے، بولے تو کتنے ملینز بلین ہوتے پتہ نہیں آج۔ اللہ کی قسم نہ تو میں نے اس پر کبھی کوئی روک ٹوک کی، نہ کبھی کسی سائل کو اس میں لینے سے منع کیا، اتنا کہہ کر وہ رونے لگے۔ جب ہم نے ان کے رونے کی سبب دریافت کیا تو بولے کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے بہت سے ساتھی دوسرے جو صحابہ تھے اس دنیا سے جب گزر گئے، انہوں نے اپنے نیک اعمال اور دین کو پھیلانے کی خاطر مشقت برداشت کرنے کے بدلے کوئی دنیائی فائدہ نہیں ملا ہوں۔ انہوں کیا کرے، نیک اعمال کر لیے، اپنے نمازیں پڑھ لیے، جہاد کر لیے اور سب کر لیے، اس پہ جو ہے ان کو جو تکالیفیں ہوئی ہے، ان کی تکالیفوں کے ساتھ ہی ان کی زندگی جو ہے ختم ہوئی۔ انہوں کوئی دنیائی فائدہ ہی نہیں دیکھے، کوئی اچھائی دیکھے ہی نہیں۔ لیکن میں زندہ رہا اور اس قدر دولت و جائیداد میرے ہاتھ آئی کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میرے اعمال صالحہ کا بدلہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنی لوگ کی تڑپ تھی، کتنا ڈر ہوتا تھا۔ اتنے صحابی رسول ہیں، زندگی پوری بانٹ دے رہے ہیں، لیکن وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں جو نیک اعمال کیا یہ اسی کا بدلہ تھا، یہ دولت مجھے اللہ نے دی ہے، یہ ڈر ان کے دل میں تھا۔ جب حضرت خباب کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے رب کریم کے جوار رحمت میں پہنچ گئے تو امیر المومنین حضرت علی بن طالب نے ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، رحم اللہ خبابا، اللہ تعالی خباب پر رحم فرمائے، فقد اسلم راغبا وہاجر طائعا وعاش مجاہدا ولن یضیع اللہ اجر من احسن عملا۔ کہنے لگے کہ اللہ تعالی خباب پر رحم فرمائے، انہوں نے دلی رغبت سے اسلام قبول کیا، اپنی طرف سے اسلام کو قبول کیا، اپنی خوشی سے ہجرت کی اور ایک مجاہد کی زندگی گزاری، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کا اجر ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی نیکی کرے گا اس کا اجر کبھی اللہ تبارک تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں دیتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی، جو کوئی مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی وہ جو کام کرے گا، جو محنت کرے گا، اس کی محنت کو اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کریمہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ محنت کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کوئی اللہ کا دشمن ہو، جب محنت کرتا تو اس میں جو ہے اس کو کامیابی عطا کرتے ہیں، جس لیول کی محنت کرتا ہے، جس لائن سے محنت کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ہے نان مسلم ہے، اللہ کو نہیں ماننے والا، اللہ کا دشمن ہے، اس نے جو ہے نا کمپیوٹر پہ محنت کی تو کمپیوٹر بنا لیے اس نے، اور کیا کہتے ہیں آپ کے لوہے اور اس پر محنت کی تو کار بنا لیے، خوبصورت سے خوبصورت، تیز سے تیز کار بنا لیے، محنت کی انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دے دی۔ چاند پہ چلے گئے محنت کر کے، اپنی محنت بھی کی، اپنا اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا تھا اس کو استعمال میں بھی کیا۔ ہم کو جو ہے نا یہی چیز ہم مسلم بچوں کو، ہم کو بھی یہ اڈاپٹ کرنا ہے، یہ کہ ہم محنت سے کبھی نہیں ہارنا، اور اللہ تعالیٰ کبھی محنت کو ضائع نہیں کرتا، چاہے دنیائی اعتبار میں محنت کی جائے یا پھر دین کے معاملے میں محنت کی جائے۔ اگر دین کے معاملے میں آپ پڑھنے لکھنے میں محنت کر رہے ہیں، دعوت کو دینے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کا ضرور آپ کو اجر ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، اگر انسان سوچے تو پتہ چلے گا، ورنہ وہ دنیا کا اس کو اجر نہیں محسوس ہوگا۔ دیکھیں اب جتنے بھی دین کا کام کرنے والے ہیں، ایک دل کو ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم اچھی بات سنتے ہیں تو کیسا ایک دل مطمئن اور سکون ہوتا ہے۔ یہ ہمارا یہ ابھی کا فائدہ ہوگا، یہ جو بالکل ابھی کرنٹ جو فائدہ ہم کو یہ حاصل ہو گیا کہ آپ کو سکون حاصل ہو جاتا ہے، دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، آپ کو یہ محسوس نہ ہوتا ہے کہ ارے میرا وقت ضائع ہوگا، آپ کا دل خوش ہوتا ہے کہ بھائی میں اللہ کی یاد میں اللہ کے کلام سننے میں اپنے دل کو نکلا۔ تو یہ آپ کو ایک بینیفٹ تو یہی مل گیا، آخرت کے بینیفٹ کے تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کیا ہمارے لیے رکھے ہیں اور اس کے کیا کیا انعامات دیں گے۔ صحابہ اکرام جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ دین پھیلانے کے لیے بہت محنت ہے، بہت تکالیفیں اٹھائی ہیں، تو ہی یہ دین جو ہے نا ہم تک پہنچا ہے صحیح سالم۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ظلم ہے، جو ظلم جو کرے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری شریعت میں، اسلام دین میں، شرک کے بعد جو اللہ اور اس کے کسی اور کو خدا ماننے کے علاوہ وہ پہل سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کے بعد کا گناہ کیا ہے؟ ظلم ہے، کسی پہ دل دکھانا ہے، کسی پر ظلم کرنا ہے، کسی کو ماننا ہے، کسی کو
کیونکہ مظلوم کی دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے، کوئی بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے، مظلوم اور اللہ کی دعا میں کوئی بیچ میں نہیں ہے، ڈائریکٹ لگ جاتی ہے۔ ام انمار اور اس کے بھائی کو جو تکالیفیں جب دیے تھے خباب کو، جو انہوں نے بدوا دی تھی، تو وہ ڈائریکٹ بدوا لگی، وہ بھی مر گئی، اور وہ تو جس طریقے سے تکالیف دیتی تھی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلا کے جو ہے وہ لوہے کے جو سر پہ لگاتی تھی، تو وہی اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بغیر اس کا علاج نہیں رکھا، علاج ہوا نہیں بلکہ اسی میں مر گئی وہ، تو وہی تکلیف اللہ نے اس کو برابر دلائی۔ تو یہ انسان اس ظلم سے بچے، اپنے سے جو بھی کمزور ہے اس پر ظلم کرنے کی یہ نہ کرے کبھی۔ اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم آگے پڑھتے ہیں، جو ہم نے آگے پڑھا تھا آج جو ہے دعا سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی، یعنی حدیث قدسی ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان ہے، الفاظ اللہ تبارک تعالیٰ کے۔ حدیث قدسی سب سے اونچی ہے، جیسے کئی دفعہ ہم سن چکے ہیں کہ حدیث قدسی قرآن کے بعد نیکسٹ آیت کے بعد حدیث قدسی ہوتی ہے، جو اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں لیکن زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ میں نے اپنے بندے کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے متعلق خیال کرتا ہے، جیسا گمان کرتا ہے بندہ میرے ساتھ، اور جب وہ پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب وہ بندہ پکارتا تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے ہم سے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگنا بعین عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، بعض احادیث میں آیا ہے۔ مغز میں جیسے آم ہوتا ہے تو چھلکا ہے عبادت، اندر کا جو مغز جو ہوتا ہے وہ اصل آپ کی دعا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل قرآن کی آیت پڑھی، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور کہا کہ تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ بولو کہ تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے کہ دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے نبی اللہ کی، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بھائی میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں فرما رہا ہوں ان سے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا کرنے کا طریقہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس طرح ہاتھ اٹھا کر مانگا کرو کہ ہتھیلیاں کا رخ، یعنی کہ ہم جیسے دعا کرتے ہیں کہ اپنی ہتھیلیاں جو ہے وہ آسمان کی طرف ہو اور الٹے نہ ہو، الٹی تو نہیں کرتے ہم لوگ لیکن حدیث ہے وہ الٹی نہ کریں، اور جب دعا کر چکو تو اٹھے ہوئے ہاتھ چہرے پر پھیر لیا کرو، یہ بھی ہم کرتے ہیں اکثر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو یاد فرماتے اور ان کے لیے دعا کرنا چاہتے تو پہلے اپنے لیے مانگتے، کسی کی دعا کرنا ہے تو پہلے اپنے لیے مانگتے، اپنے لیے سب چیزیں مانگتے، پھر اس شخص کے لیے دعا فرماتے جس کے لیے آپ کو دعا فرمانا ہوتا تھا، یعنی کہ پہلے اپن خود مانگے اس حدیث کے تعارف سے، پھر اس کے بعد اپنے کسی بھی جس کے لیے مانگنا ہے پھر ان کے لیے مانگے۔ فضالہ بن عبید راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، اس نے نماز میں دعا کی جس میں نہ اللہ کی حمد کی، اللہ کی تعریف کی، نہ نبی پر درود بھیجا، تو حضور نے فرمایا کہ اس آدمی نے دعا میں جلد بازی کی، کیونکہ اس نے کیا مس کر دیا، اللہ کی حمد و ثنا نہیں کی اور جو ہے نہ ہی درود پڑھا۔ پھر آپ نے اس کو بلایا اور اس سے یا اس کی موجودگی میں دوسرے آدمی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے دعا کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرے، تعریف بیان کرے، اللہ کی حمد بیان کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کرے سیکنڈ، اس کے بعد جو چاہے وہ مانگے، پہلے حمد کریں اللہ کی، دوسرا پھر درود بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تیسرا جو ہے آپ اللہ جو چاہے وہ مانگے دعا۔ حضرت اکرمہ کا خیال ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ سنا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے تھے اور دعا میں یہ فرما رہے تھے، اے اللہ میں بشر ہوں، تو مجھ سے پکڑ نہ لے، مجھے جو ہے نا میرا مواخذہ نہ فرما، میں نے اگر کسی مومن کو ستایا ہو یا برا کہا ہو تو اس کے بارے میں مجھ سے پکڑ نہ لے، مجھ سے پوچھنا، مجھے معاف کر دے، میں ایک بندہ ہوں۔ یہ بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے۔
روایت ہے کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، ہمارا گزر اللہ کے ایک نیک بندے پر ہوا جو بڑے دل جوئی سے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کی دعا اور اللہ کے حضور میں اس کا مانگنا، گڑ گڑانا سننے لگے۔ پھر آپ نے ہم لوگوں سے فرمایا اگر میں نے دعا کا خاتمہ صحیح کیا تو مہر ٹھیک لگائی، تو میں اس نے مانگا ہے، جو اس نے مانگا ہے، اگر اس نے مانگنے کے بعد اگر مہر لگائی ہے خاتمے کی، فائنل فنش کی، تو پھر جو ہے اس کو وہ چیزیں ملیں گی، اس کا فیصلہ کرا لیا۔ ہم میں سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح خاتمہ کا اور مہر ٹھیک لگانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آخر میں آمین کہہ کر دعا ختم کرے۔ اگر اب سنگل بھی ہم دعا کر رہے ہیں تو بندہ جو ہے دعا کر کے آمین بول کے بہت کم ختم کرتے ہیں ہم لوگ، دعا کر لیا ایسے ہی اٹھ گئے چلے گئے۔ لیکن اس حدیث کے مطابق جو ابو داؤد کی حدیث ہے اس میں یہ فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دعا پر مہر لگائیے، خاتمہ کے صحیح ختم کریے اس کو۔ خالی جو ہے ہم دعا کر کے ہٹ جاتے تو پھر وہ دعا آپ کے قبول نہیں ہو رہی۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہو رہی کہ ہم آخر میں اپنی پوری دعا مکمل کرنے کے بعد آمین نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آج ہم جو ہے نا یہ حدیث پڑھی ہے، تو آج سے ہم یہ کوشش کریں گے، ہم جب ہم دعا پڑھیں گے تو اس کے بعد ہم آمین کہیں گے۔ ہم بچوں کو بھی یہ سکھائیں گے کہ جب دعا کریں تو آخر میں آمین کہہ کر اپنی دعا کو ختم کریں۔ یہ اسٹیمپ ہے لاسٹ کا، جو سیل جو مارتے ہیں آپ، وہ سیل لگا دیا آپ نے کہ یہ اپرووڈ ہو گئی بول کے۔ تو اگر اس نے ایسا کیا تو بس اللہ تعالیٰ سے طے کرا لیا۔ جب اس نے آمین کہہ کے اسٹیمپ لگا دیا یہ، تو اس نے جو عرضی دی ہے، جو اپلیکیشن دی ہے، وہ اپلیکیشن اپروو ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق کسی کو مل گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے اللہ نے کھول دیے۔ سمجھیے، آپ سمجھیے اگر سے کوئی بندہ دعائیں زیادہ کر رہا تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ کتنی بڑی اللہ کی جو ہے نا انعام ہے یہ، کہ بندہ اگر سے دعا کر رہا ہے، مانگتا تو اپنے لیے ہے، لیکن اس میں یہ اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جو دعا مانگنے والے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ یہ دنیا و آخرت کی عافیت کی دعا مانگے۔ اللہم انی اسألک عافیت فی دینی و دنیا و اہلی و مالی، بہت ساری عافیت کی دعائیں ہیں، اپنی وہ کتاب میں بھی ہیں جو کنز المسلم ہے، اس میں بھی کافی عافیت کے 3-4 شاید دعائیں ہیں، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ عافیت لازم مانگنی چاہیے تو پوری مکمل آپ کی دعا ہوگی، اس عافیت میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضا قدر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، جو لکھ دیا گیا ہے اس سے بچنے کی کچھ بھی کر لو آپ بچ نہیں سکتے۔ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنا اس آفت و مصیبت میں بھی نفع پہنچاتا ہے، یعنی کہ جو کسی کے تقدیر میں کچھ لکھ دیا گیا ہے تو بدلنے والا نہیں ہے، صرف ایک چیز سے بدل سکتے ہیں آپ۔ کون سی وہ ہے کہ آپ کے پاس ہتھیار اللہ نے دیا ہے کہ دعا کا۔ خدا نخواستہ اللہ نے آپ کے لیے کوئی آفت لکھ دی ہے، کوئی بیماری رکھ دی ہے، کوئی پریشانی رکھ دی ہے، کوئی نقصان رکھ دیا ہے، تو اگر آپ کو احساس ہو رہا تو اس کو ختم کرنے کا ہے تو آپ کو دعا کر کے اس کو دور کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے صرف ایک ہی وجہ سے دعا وہ ہو سکتی ہے، وہ ہے دعا۔ جو نازل ہو چکی ہے بلا اس کو دور کر سکتی ہے۔ اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، جو نازل ہو چکی اس سے بھی دور ہو جائے گی، یا پھر ابھی کوئی چیز آئی نہیں، آنے کے چانسز لگ رہے ہیں آپ کو، تو آپ دعا کرنے لگیں تو وہ چلے جائے گی انشاءاللہ۔ اور بے شک بلا نازل ہونے کو ہوتی ہے کہ اتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے، وہ اترنے کو ہوتی جب آپ کی دعا مارتے، جیسے میزائل کو اسکرٹ میزائل مارتے اس کو اوپر ہی ڈسٹرائے کر دیتے، تو یہی ہے دعا۔ دعا جیسے ایک اچھی مثال ہے یہ، جیسے کوئی میزائل مارا تو نیچے سے اسکرٹ مارتے نا، اس کو اینٹی میزائل بولتے، تو وہ جو ہے وہ جا کے جب دونوں ہٹ ہوتے تو اوپر ہی وہ ڈسٹرائے ہو جاتے، نیچے آ کے وہ نقصان نہیں کرتے جہاں آ کے گرنا تھا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں کوئی بیماری یا کوئی چیز پریشانی یا کوئی تکلیف آئی ہے، اوپر سے آ رہی ہے، تو ہم یہاں سے اگر سے دعا کریں گے تو یہ اینٹی جو ہے نا میزائل کی طرح کام کرے گی اور اوپر جا کے بلاسٹ کر دے گی، تو وہیں نقصان ہو جائے گا، وہ نیچے تک اس کا نقصان نہیں آئے گا۔ تو یہ دعا کی خاصیت ہے، یہ دعا کی اہمیت ہے۔ بس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ ڈسٹرائے بھی نہیں ہوئی
تو اوپر جو ہے نا اس کو نیچے قیامت تک نیچے گرنے نہیں دیتی، اور انسان دعا کی بدل بلا سے بچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو خوب مانگنے کی سعادت نصیب فرمائے، اچھے طریقے سے مانگنے کی سعادت نصیب فرمائے، حمد کے ساتھ اللہ کی لمبی لمبی حمد کرنے کی ہم کو سعادت نصیب فرمائے، ہم کو سکھائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے ہی ہاتھ میں سارے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو درود مبارکہ بار بار بھیجنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے، اور ہم جب بھی دعا کرتے ہیں یہ جو ہم نے سنا ہے ان پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سعادت نصیب فرمائے ہم سب کو۔ اے اللہ، ہم نے جو جو دعائیں رمضان مبارکہ میں آپ سے مانگی ہیں، ٹوٹی پھوٹی دعائیں، ان سب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ ہماری چھوٹی موٹی جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں اس کو بے حد قبول فرمائیے اپنے فضل و کرم سے۔ ہم تو اس قابل نہیں ہیں آپ کے لیول والی ہم کوئی عبادت کر پائیں، ہم تو ٹوٹے پھوٹے یہ 20ویں صدی کے انسان ہیں جس کے ساتھ بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے مصیبتیں، فتنے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس میں آپ نے ہم کو تھوڑی سی جو سعادت ہم کو بخشی ہے یہ آپ کی عنایت ہے، ہمارا اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی کردار اس میں نہیں ہے۔ آپ نے جو عافیت ہم کو آپ نے ہم کو جو بخشی تھی تھوڑی سی عبادت کی، اسے قبول فرما لیجئے۔ ایک سیمپل کی طرح ہم نے آپ تک ہماری یہ چھوٹی موٹی عبادتیں دی ہیں، یا اللہ تو ہی اس کو دیا تھا تو ہمارے لیے وہ بے حد قبول فرما کر آنے والی زندگی میں صحیح طریقے سے آپ کی عبادت کرنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائیے، اور ہماری آخر سانس تک آپ کی سچی پکی محبت عطا فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت عطا فرمائیے، ان کی جان مال نچھاور کرنے کی ہم کو سعادت نصیب فرمائیے۔ اے رب کریم، ہم نے جو جو دعائیں کی ہیں ان سب کو دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہم سب کو ان پناہ میں لے لیجئے۔ اے پاک پروردگار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے لیے دعا فرمائی ہے ان میں بھی خیر کی طرف سے جو جو دعائیں فرمائی ہیں ان میں ہمارا حصہ عطا فرمائیے، ہماری اولاد کو، آنے والی اولاد کو تا قیامت تک دین پر قائم و دائم فرمائیے، دین کے داعی اور نبی کا سپاہی بنائیے۔ اے رب کریم، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد لا الہ نستغفرک و نتوب الیک۔